کے ساتھ منکرین ختم نبوت کے ساتھ کسی طرح کا سمجھوتا مسلمان نہیں کر سکتا جب تک وہ اس عقیدہ بد سے تائب نہ ہو جائیں۔ اور ہمارے ملک پاکستان کے آئین میں موجود ہے، وہ اپنی عبادت گاہ کو مسجد نہیں کہہ سکتے، وہ اپنی عبادت گاہ کو بولے مسجد نہیں کہہ سکتے، وہ اپنی کتابیں چھاپ کر اشاعت نہیں کر سکتے، وہ اپنے عقیدے کی تبلیغ نہیں کر سکتے، چوکوں پر روڈوں پر بینڈ ہے۔ لیکن آج کل کچھ ان کے ہم خیال لوگ نکلے ہیں اور ہمدردی میں جناب والا بہت کچھ کرتے ہیں۔ آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ پاکستانی مسلمانوں نے باوجود کمزوری کی حالت میں ختم نبوت کے منکرین کے ساتھ نبرد آزما ہوئے، جو تاریخ میں آج بھی وہ الفاظ سنہری کلمات کے ساتھ لکھنے والے ہیں۔ ایک دو شہید نہیں ہوئے ختم نبوت کے مسئلے پر، ہزاروں پاکستانی نوجوان شہید ہوئے، ایک دو نہیں، ہزاروں کی تعداد میں شہید ہوئے۔ 1953 میں خواجہ ناظم الدین پاکستان کے وزیر تھے، سر ظفر اللہ قادیانی مرزائی وہ وزیر خارجہ تھے۔ اس وقت جو ان منکرین ختم نبوت نے مسلمانوں کے خلاف بڑی سخت قوت اور ایکشن کے ساتھ میدان میں آئے، جس میں بہت ساری جانیں اللہ رب العالمین کے پیارے محبوب محمد کریم کے ختم نبوت پر قربان ہوئی۔ تو یہ کبھی قوتیں، اس طرح کے ایکشن، اس طرح کے پلان پسپا کرنے والی قوتیں مٹ جائیں گے، لیکن نبی پاک کے ختم نبوت پر قربانی دینے والے قیامت تک سرخرو رہیں گے، اور قیامت تک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ تو ہم ان علماء کرام کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں جنہوں نے اس تحریک میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا، جنہوں نے اس تحریک میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ علامہ سید احمد قادری حزب الاحناف وزیر خان مسجد کے خطیب اور امام تھے۔ ختم نبوت کے اس عقیدے کی بنا پر آپ کو پابند سلاسل کیا گیا، اور آپ کے فرزند ارجمند مولانا خلیل احمد کو اٹھا کر نامعلوم مقام پر لے گئے۔ جیل میں آ کر جیلر نے مولانا سید احمد قادری رحمت اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں کہ آپ کے بیٹے شہید ہو گئے ہیں، آپ نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون، ہاتھ اٹھا کر رب ذوالجلال کی بارگاہ میں دعا کرنے لگے، رب ذوالجلال میرے بیٹے کی شہادت کو قبول فرما۔ وہ یہ کہہ رہے تھے شاید یہ پریشان ہو جائیں گے، شاید یہ ڈر جائیں گے، شاید یہ معافی مانگیں گے۔ پھر جیلر نے کہا کہ آپ اس پہ دستخط کر لو تاکہ آپ کو رہا کر دیا جائے، آپ اپنے بیٹے کے جنازے میں جا سکیں۔ آپ نے فرمایا میرے بیٹے نے ختم نبوت پر جان قربان کی ہے، اگر یہ بات سچ ہے تو اللہ کا مجھ پہ بڑا احسان ہے، یہ مجھ پر بڑا احسان ہے۔ اور جیل کے اندر آپ نے قرآن مجید کی تفسیر لکھی، میری لائبریری میں موجود ہے، تفسیر الحسنات۔ تفسیر الحسنات کے کچھ پارے آپ نے اپنی مسجد، اپنے مدرسے میں بیٹھ کر لکھیں۔ اس کے بعد آپ کو جیل میں ڈالا گیا، سکھر کے جیل میں، سخت گرمی میں۔ آپ نے اپنے عقیدت مند مریدوں سے کہا کہ مجھے صرف کاغذ اور قلم دے دو تاکہ میں قرآن کی خدمت کروں۔ جیل میں بیٹھ کر آپ نے 7 جلدوں میں قرآن مجید کی وہ تفسیر لکھی ہے، آج بھی علماء اہل سنت کی لائبریریوں میں وہ زینت ہے۔ اور اس میں صرف آپ کے پاس روح المعانی سید محمود آلوس بغدادی رحمت اللہ علیہ کی تفسیر ہے، اس سے آپ بہت زیادہ استفادہ کرتے ہیں۔ تو عزیزان گرامی، اللہ تعالیٰ جل شانہ ان علماء کرام پر رب ذوالجلال، یہاں مولانا شفیع قاروی صاحب کے بچے کے انتقال پر جیلر نے ان سے کہا کہ آپ ختم نبوت پر تقریر نہیں کریں گے، آپ یہ لکھ کر دیں ہم آپ کو رہا کریں گے۔ اس نے فرمایا میرا ایک بچہ کیا پورا خاندان ختم ہو جائے، جیل سے بات باہر نکلتے ہی میں نعرہ لگاؤں گا ختم نبوت زندہ باد، میں نکلتے ہی اس مسئلے پر کام کروں گا۔ تو علماء پیچھے نہیں ہٹے، انہوں نے جیل کی صعوبتیں برداشت کی ہیں۔ یہ ہمارے اکابر کا تعلیم ہے کہ نبی پاک کی عزت پر، حضور کی ناموس پر، حضور کے ختم نبوت پر کسی طرح کا کوئی سمجھوتا نہیں ہو سکتا، بالکل نہیں ہو سکتا۔ یہ فضل خیر آبادی سے لے کر کفایت علی کافی سے لے کر یہ ہمارے ملک پاکستان کے اکابر علماء، پھر خادم حسین رضوی سے لے تک، یہ تمام، اور اس کے بعد بھی جتنے علماء کرام ہوں گے، یہ سب کے سب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ختم نبوت پر، حضور کے ناموس پر اپنی جان نچھاور کرتے رہیں گے۔